اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ میں سید اعجاز حسین کاظمی آپ سے مخاطب ہوں۔ آج میں واقعہ کربلا کے ذیل میں جناب ابوالعلا مودودی صاحب نے کتاب لکھی۔ اس کتاب کا نام ہے خلافت و ملوکیت، یا خلافت و ملوکیت۔ اس کتاب میں جناب نے ایک جگہ جو تو امام صلی اللہ علیہ وسلم کا موقف اور صحابہ کے موقف کے بارے میں گفتگو کی ہے۔ صفحہ 221 نمبر پہ یزید کی قائم شدہ عمارت کے مقابلے میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ اٹھے تو بکثرت صحابہ زندہ تھے، اور فقہاء تابعین کا تو قریب سارا گروہ موجود تھا، مگر ہماری نگاہ سے کسی صحابی یا تابعی کا یہ قول نہیں گزرا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک فعل حرام کا ارتکاب کرنے جا رہے تھے، جن میں لوگوں نے بھی حضرت ممدوح کو روکا تھا۔ وہ یہ کہہ کر روکا تھا کہ اہل عراق قابل اعتماد نہیں ہیں، آپ کامیاب نہ ہو سکیں گے، اور اس اقدام سے آپ اپنے آپ کو خطرے میں ڈال دیں گے۔ بالفاظ دیگر ان سب کی رائے اس مسئلے میں وہی تھی جو بعد میں امام ابو حنیفہ نے ظاہر فرمائی کہ فاسد عمارت کے خلاف خروج بجائے خود ناجائز نہیں ہے، مگر اس اقدام سے پہلے یہ دیکھ لینا ضروری ہے کہ آیا بگڑے ہوئے نظام کو بدل کر صالح نظام قائم ہو جانے کا امکان ہے یا نہیں۔ اب یہ جو ان کا موقف ہے کہ بھئی حق جو ہے باطل سے ٹکرانے کے لیے یہ ضروری ہو تو جب ٹکرائے کہ حق قائم ہو جائے گا اور باطل فنا ہو جائے گا۔ یہ ایسا وہ ہے کہ سوسائٹی میں، معاشرے میں ایک جمود پیدا کر دیتا۔ کیوں کہ جب باطل پوری قوت کے ساتھ ایک سربراہ بن کر ایک حکومت کا یہ پوری حکومت کا جو تو مالک پورا اس کا بن جائے، اور ساری قوم اس کے پیچھے ہو اور اس سے دبدبے سے ڈرتی ہو، اور اس کے بعد ایک حق پرست اٹھے اور حق پرست اٹھ کر جو ہے اس سے مقابلہ کرنا جائے، تو اب کون ایسا ہے یہ سمجھے گا کہ یہ حق پرست کامیاب ہو جائے گا؟ کیونکہ یہ کبھی بھی جب پوری بڑی حکومت اور یزید جیسی حکومت، یزید کی حکومت کا آپ اگر دائرہ دیکھیں گے تو افغانستان سے روم تک پھیلا ہوا تھا۔ سب فتوحات جو حضرت عمر کے زمانے میں ہوئی اور دوسرے خلفاء کے زمانے میں، وہ اس کو اتنی وسیع تر بنا دی تھی کہ اس کا پورا ایک ایشیا اور افریقہ کے بر اعظم تک اس کی حکومت پھیلی ہوئی تھی۔ اب اس حکومت کے مقابلے میں کامیابی کا سوچنا کہ بھئی اس کو اپن ہرا دیں گے اور لوگوں کو جمع کر کے، امام صلی اللہ علیہ وسلم اس نظریے سے نہیں اٹھے تھے کہ بھئی میں اس کو ہرا دوں گا، مگر اس کی ایک بات کی مخالفت میں اٹھے کہ آپ کو اس نے ایک چیلنج کیا تھا کہ آپ اس کی بیعت کریں۔ انکار بیعت ہی جو ہے تو اس کے اوپر ایک ضرب رہی۔ وہ چاہتا تھا کہ نبی کا نواسہ اس سے بیعت کر لے گا تو اس کی ہر چیز پہ صحیح ہونے اور حق ہونے کا جو ہے تو ایک سکہ مرتب ہو جائے گا، ایک جو ہے تو مہر لگ جائے گی کہ بھئی وہ بالکل صحیح تھا، کیونکہ نبی کے نواسے نے بھی جو ہے بیعت کیا۔ اس لیے امام صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت سے انکار کیا، اور وہ جب اس کا گورنر مدینے میں آپ کو بلا کے بولا کہ آپ یزید اب خلیفہ بن گیا ہے، اب آپ کو اس کی بیعت کرنا پڑے، آپ نے ایک ہی جملہ کہا جو قیامت تک کے لیے گولڈن ورڈز میں ہو جائے گا، وہ ہے کیا؟ مجھ جیسا یزید جیسے کی بیعت کر نہیں سکتا۔ جہاں حسین جیسا رہے گا، وہ یزید جیسے جہاں گے اس کی بیعت نہیں کریں گا۔ ایک تاریخی جملہ آپ نے کہہ دیا۔ اب یہاں پر مودودی صاحب کا موقف، اور یہ کہیں کہ یہ موقف حضرت ابو حنیفہ، امام ابو حنیفہ کا بھی تھا کہ بھئی حق اگر کامیاب نہیں ہو رہا ہے اور جو ہے تو اس کے بعد جو ہے تو اس کو اسٹیبلش ہونے کا اگر امکان نہیں، تو ایسے انقلاب میں حصہ
نہیں لینا چاہیے. تو اس سے کیا ہوگا، ایک خاص جمود پیدا ہو جائے گا. ہاں، چاہے وہ ابو حنیفہ صاحب کا موقف ہو یا ان صحابہ کا. یہاں پر مولوی صاحب نے کئی صحابہ موجود تھے، تابعین موجود تھے، مگر انہوں نے یہی دیکھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کامیاب نہیں ہوں گے، اس لیے ان کا ساتھ نہیں دیا. اور وہ امام صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فعل کو سراہتے بھی تھے، مگر فعل حرام نہیں کہتے تھے، مگر یہ اس لیے ساتھ نہیں دیے کہ بھئی امام صلی اللہ علیہ وسلم کامیاب نہیں ہوں. یہ موقف جو ہے تو اسلامی موقف نہیں، یہ موقف موقع پرستی کا موقف کہیں. یہ حالانکہ اب یہ بتا رہے ہیں کہ امام صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی سوچ کے نکلے کہ کوفے والے ساتھ دیں گے اور وہ کامیاب ہیں. یہ سوچ کے امام صلی اللہ علیہ وسلم نکلے ہیں. مدینے سے جو آپ روانہ ہوئے، مدینے سے روانہ ہوئے جب تک کوفے والے کو خطوط نہیں آئے. مدینے میں اس نے آپ کے زمین تنگ کر دی تھی اور وہ یہ چاہتا تھا کہ آپ بیعت کریں، ورنہ آپ کا سر چاہیے تھا اس کو. تو آپ نے یہ سوچا کہ بھئی مدینے میں کون خرابہ ہوگا، مدینے سے آپ روانہ ہوئے. مدینے سے روانہ ہوئے، پھر آپ نے محمد حنفیہ کا خط لکھا کہ نہ میں حکومت کی لالچ میں نکلا ہوں، نہ میں فساد برپا کرنے کے لیے، میں امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر کے لیے نکلا. یعنی میں اپنی نانا کی سیرت اور بابا کی سیرت کو قائم کرنے کے لیے ہی نکلا ہوں. یعنی مجھے نہ کوئی فساد کرنا ہے، نہ حکومت کی لالچ ہے، میں حق پرستی کے لیے نکلا. یہ موقف کا آپ اظہار کرتے رہے اور ہر آنے والے کو یہ بتاتے رہے دیکھو میری جیت ناممکن ہے، میرے کو تمہاری اگر آج میرا وہ میرے سر کا دشمن ہے. اور اس طرح سے آپ چلتے چلتے یہاں تک کہ آگے مکے میں آ گئے. مکے میں آنے کے بعد مکے میں جب قیام کرے آپ رجب کو نکلے تھے، اب شعبان، رمضان، شوال، ذوالقعدہ تک، ذوالحجہ تک آپ وہاں پہ آ گئے. اتنے کئی لوگ عمرے کے، کئی لوگ زیارتوں کو آنے والے دیکھ رہے ہیں آپ کا موقع. اور اس زمانے میں یہ کوفے والا نے کئی خطوط لکھے. اب خطوط لکھ کے انہوں نے بولے کہ اب آپ جو ہے تو آئیے، ہم آپ کا ساتھ دیں گے. یہ ضرور انہوں نے، مگر کیا امام صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر کوئی بولتا کہ کوفے والے ساتھ نہیں دیں گے، آپ مت جائیے، تو امام صلی اللہ علیہ وسلم اس طرف نہ جاتے. تو آگے کی تاریخ یہ لکھتی تھی کہ اگر امام صلی اللہ علیہ وسلم جاتے تو ان کا وہ ساتھ دی ہوتی، کیونکہ ان کا جو عملی اقدام اس وقت تک کے ظاہر نہیں ہوا. اس لیے آپ نے سب سے بڑی جو حکمت یہ کہ اپنے سفیر حضرت مسلم ابن عقیل کو وہاں روانہ کیا. ان کے ساتھ جو سلوک ہوا اس سے معلوم ہو جائے گا کہ یہ لوگ کتنے آپ کے وفادار ہیں. تو یہاں پر امام صلی اللہ علیہ وسلم کے موقف کو سمجھنے کی بہت ضرورت ہے. امام صلی اللہ علیہ وسلم کا موقف اور جو عوام کے موقف میں بہت فرق ہے. امام صلی اللہ علیہ وسلم ایک الہی نمائندے تھے، وہ منصب ولایت پر فائز تھے، جیسا حضرت علی علیہ السلام تھے. امام صلی اللہ علیہ وسلم ان کا کوئی قدم ایسا نہیں رہتا کہ جس میں حکمت نہ ہو. امام صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت یہی تھی کہ اب جو ہے اتنی بڑی طاقت سے ٹکر لینا ہے، تو اب اس ٹکر لینے میں صرف جو تو حق پرستی کرنا ہے. اس میں چاہے جان جائے، چاہے خون بہہ جائے، چاہے بچے شہید ہو جائیں، چاہے عورتیں بیوہ ہو جائیں، جو کچھ بھی ظلم سامنے والا کر سکے کرے، مگر اس کے سامنے جھکنا نہیں، اس کی بیعت نہیں کرنا ہے. اس کی بیعت کر لینا مطلب اس کو سبمٹ ہو جانا، اس کو اپنے آپ کو سرنڈر کر دینا اس کے پاس. اور اس سرنڈر ہونے سے آپ نے انکار کر دیا. ہوا یہ کہ وہ تل ملاتے رہا، وہ جو تو ساری فوجوں سے سب سے، اگر امام صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے اوپر ایک زمینی حملہ کر کے اس پہ غلبہ پانے کا رہتا تو اپنے خاندان کو، چھوٹے چھوٹے بچوں کو، فیملی کو، سب کو لے کے نہیں نکلتے. آپ صرف انکار بیعت کے اوپر کون قائم رہنے والا ہے انہی کو لے کے نکلے. اور یہ حق پرستی بہت ہی سمجھنے کی ضرورت ہے. اس صرف جو منصب الہی پہ فائز رہ سکتا ہے وہی کر سکتا ہے. عام آدمی کو یہ سمجھ میں نہیں آئے گا. آدمی تو یہی سوچتا ہے کہ بھئی کامیابی جب ہوگی تو اس وقت ہم ساتھ دیں گے. اور یہ جو تو اسی موقف کو امام صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ایسا مولوی صاحب کا خیال ہے کہ بھئی وہ سمجھے کہ کوفے والے ساتھ دیں گے اور کامیاب دیں گے. امام صلی اللہ علیہ وسلم نے کوفے والوں کے بھروسے میں نہیں نکلے تھے. یہ غلط ہے، یہ سوچنا بھی غلط ہے. ہاں، کوفے والوں کے طرف آپ وہاں سے مکے سے روانہ اس لیے کہ حجت تمام ہو. یہ نہیں کہ کل کا دن ایسا آ جائے کہ لوگ بولیں گے کہ اگر آپ کوفے والوں کے پاس چلے جاتے تو آپ خلافت تسلیم کر لیتے، آپ کامیاب ہو جاتے اور یزید کا خاتمہ ہے. اس لیے آپ نے اپنے سفیر کو روانہ کر کے بتا دیا کہ دیکھو
میں کوفے والوں کو بھی جو ہے تو رد نہیں کر رہا ہوں، مگر ان کے کتنی وفاداریاں ہیں یہ ثابت کرنے کے لیے آپ نے حضرت مسلم ابن عقیل کو بھیجا۔ تو یہاں پر مودودی صاحب کا موقف جو ہے دنیاوی موقف اختیار کیا انہوں نے۔ ان کو چاہیے تھا کہ ولایت کا موقف کیا ہوتا ہے، ولی خدا کیا کرتا ہے۔ ولی خدا کبھی بھی جو ہے تو کسی آنے والے زمانے تک کے لیے، قیامت تک کے لیے کوئی ایسا غلط قدم نہیں اٹھاتا کہ کل آنے والا کل جو ہے تو اس کے اوپر کوئی الزام رکھے۔ اگر امام صلی اللہ علیہ وسلم کوفے والوں کے خطوط پہ ادھر کی طرف جانے کا قدم نہیں بڑھاتے تو کل کو اور کوفے والوں کی بے وفائی نہیں معلوم ہوتی تو لوگ یہی بولتے دیکھو اگر کوفہ چلے آتے ادھر بڑھے آپ اپنے سفیر بھیجے اور پھر وہاں سے کوفے والوں کی غداریاں آئیں، بے وفائیاں سب سامنے آ گئی تو تاریخ میں وہ درج ہوگی کہ بھئی پھر اسی میں توابین نکلے، اسی میں جو یزید کے قاتلوں سے بدلہ لینے والی نکلی۔ یہ وجہ کیا ہے؟ یہ شہید کی جو منطق رہتی ہے وہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ امام صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہے اور شہید کیا رہتا ہے؟ گواہ ہے، امت پہ گواہ رہنے والا ہے۔ اور یہ معاملہ یہاں پر یہ تو مودودی صاحب نے جو تو ایک ذہن تو اچھا لگایا انہوں نے، مگر یہاں ان کی جو تو منطق، ان کی ذہن کائے پہ دنیاوی کامیابی پہ، اور کیونکہ جناب امام ابو حنیفہ کا بھی یہ قدم تھا تو انہوں نے یہی سمجھے کہ امام صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی سوچے کہ وہ کامیاب ہو جائیں۔ امام صلی اللہ علیہ وسلم وہ کامیابی جو کہ دنیاوی کامیابی ہوتی جس میں سامنے والا دنیاوی شکست کھاتا وہ نہیں، ان کو تو ایک اخروی کامیابی، ان کو تو ایک ایسی قیامت تک کی کامیابی حاصل کرنا تھا جس کی وجہ سے اسلام بھی بچ جائے اور ان کی یہ چند روزہ زندگی ایک عمل بنا دے، اپنی زندگی کو عمل بنا کر چل گئے، ان کی زندگی ایک نمونہ حیات بن گئی۔ آج دنیا بھر کی آزادی کا اگر کوئی نعرہ لگاتا ہے تو اس کے سامنے ماڈل امام حسین علیہ السلام۔ اگر کل کو جو ہے تو جیت بھی جاتے اور یہ یزید پر کامیابی ہو جاتی تو دنیاوی کامیابی ہوتی، مگر حسین امام حسین علیہ السلام نے کیا کیا؟ تلوار پر خون کی فتح، اپنا خون دے دیا، اپنا سارے بچے لے لیا، اپنے لیے تو عورتیں، اپنے کیا کیا اپنے قربانیاں لی، وہ ساری قربانیوں نے کیا کیا؟ واقع کربلا کے بعد 80 کے قریب انقلابات آئے جو یزید، اور یزید کتنے سال 3 سال میں اس کی حکومت ختم ہوئی، اس کی نسل میں جو ہے تو پھر خلافت آئی۔ اس میں شک نہیں، بدلتے بدلتے نیتوں کے بدلنے والے عباسی خلفاء آ گئے، پھر بنو امیہ کی بھی آئے، مگر یزید کی نسل میں، اور یہ جو تو خلافت بالکل آج کا بھی مورثہ، آج کی بھی جو تو مولانا مودودی صاحب کیا ہے اس کو کیا بتا رہے ہیں، ملوکیت، وہ خلافت جو کہلائی جاتی تھی، وہ خلافت اب ان کے ناموں کے ساتھ آج نہیں جوڑ سکتا کہ یہ وارث رسول، امیر المومنین، یہ سارے باتیں ان کے ساتھ سے نکل گئی۔ آخر کربلا نے ان کو بالکل ایکسپوز کر دیا۔ وہ کافر جو اسلام کی چادر اوڑے ہوئے تھے، جو تقوی کا لباس پہنے تھے، ان کی بھی چادروں کو آپ نے نکال کے ان کو بے نقاب کر دیا۔ یہی کربلا کی سب سے بڑی کامیابی ہے اور آخر تک رہی۔ اس میں یہ سوچ انسانی سوچ نہیں بلکہ اس میں جو تو ایک الہی جو ہے تو سوچ ہوتی ہے، جو الہام ہوتا ہے کہ بھئی یہ کامیابی تو یہ لوگ کبھی بھی جو ہے، جو بھی پورے ہمارے ولی جو امام گزرے ہیں ان کی سوچ میں ہماری سوچ میں بہت بڑا فرق ہے۔ ہم اپنی سوچ پہ ان کے اوپر نسبت نہیں دے سکتے کہ وہ ایسا کیوں کرتے تو ایسا ہوتا نہیں، وہ اس وقتی فائدہ نہیں دیکھتے، وہ تو اخروی فائدہ دیکھتے قیامت تک کا، تاکہ ان کے اوپر آنے والی اچھے سے اچھا بھی آدمی ہو، قابل سے قابل طرف اعتراض کر نہ ہو سکے۔ اور یہی کامیابی واقع کربلا کی۔ امام صلی اللہ علیہ وسلم جو تو اپنی شہادت کے ذریعے اتنے اوراق تاریخ کھول دیے، اتنی انسانیت کے رشتے بتا دیے اور اتنا انسانیت کو کامیابی کے راستے بتا دیے کہ اگر کوئی کربلا اگر کو پوری طرح سے اسٹڈی کر لے اور کر لے تو وہ کبھی بھی کسی بھی ظالم کا غلام نہیں بنے گا۔ ظالم کے خلاف جو تو اس کے اندر ایک جذبہ پیدا ہو جائے گا، چاہے وہ ظالم اس کا سبقہ رشتے دار کیوں نہیں ہو۔ یہی سب سے بڑی امام صلی اللہ علیہ وسلم کی واقع کربلا کی کامیابی ہے۔ آپ اس کی اسٹڈی بالکل باریکی سے کرنا چاہیے۔ اس کی اسٹڈی میں یہ دیکھنا چاہیے کہ ایک ایک قدم میں کیا معاملہ ہے۔ یہی آخر دوران الحمدللہ رب العالمین صلی اللہ محمد و